الحمد لله الذي جعل نبينا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على النبي حبيبه المصطفى الذي أرسله بالحق والهدى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا دو جہاں حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم اور شکر ہے کہ اس رب نے ہمیں نماز جمعہ کی توفیق بخشی۔ اللہ کریم اسی طریقے سے ہمیں پانچوں وقت با جماعت نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، نماز کی اہمیت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ابر و باد و مہ و خورشید و فلک در کارن، تا تو نانے بکف آری و بغفلت نہ خوری، ہما از بہر تو سرگشتہ و فرما بردار، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بوری۔ اس فارسی اشعار کا ترجمہ یہ ہے، ابر معنی بادل، باد معنی ہوا، مہ و خورشید معنی چاند اور سورج، فلک معنی آسمان۔ ابر و باد و مہ و خورشید و فلک، بادل، ہوا، چاند و سورج، آسمان، سب کے سب در کارن تیری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، سارے کے سارے تیرے لیے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تا تو نانے بکف آری و بغفلت نہ خوری، تاکہ تجھے پتہ چل جائے کہ مجھے غفلت سے نہیں رہنا بلکہ کام کر کے محنت سے رہنا ہے۔ ہما از بہر تو سرگشتہ فرما بردار، یہ تمام کے تمام ہوا ہو، چاند و سورج ہو اور آسمان ہو، سب کے سب از بہر تو تیرے لیے سرگشتہ و فرما بردار، اللہ کے حکم کے تحت تیرے لیے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری، انصاف نہیں ہوگا کہ تو فرما بردار نہ بنے۔ اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن مقدس کی کئی آیات طیبات پر آپ کو نظر ڈالنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ کہ آسمان میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہیں سب تیرے لیے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور تیرے لیے سے مراد ہے انسان، کہ آسمان میں جو کچھ ہیں، چاند بھی، سورج بھی، ستارے بھی، زمین میں جو کچھ ہیں، دریا بھی، پہاڑ بھی، جانور بھی، پانی بھی، نباتات بھی تیرے لیے ہیں۔ جمیعا منہ، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ سب کچھ اے انسان ہم نے تیری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اس کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ قرآن میں دیکھنا چاہیں تو رب ذوالجلال دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی سخر لکم البحر، کہ اللہ وہ ہے جس نے اے انسان تیرے لیے دریا کو، سمندر کو کام میں لگا دیا۔ کیسا کام میں؟ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، تاکہ اس سمندر اور دریا میں اللہ کے حکم سے کشتیاں چلتی رہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ، کہ ہم نے کشتی کو تیرے لیے مسخر اور کام میں لگا دیا، یعنی دریا کو بھی تیرے لیے کام میں لگایا اور کشتی کو بھی تیرے لیے کام میں لگا دیا۔ کس کام میں لگایا؟ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تو اللہ کا فضل تلاش کریں، اللہ کا دیا ہوا رزق تلاش کریں۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، یہ سمندر کو بھی اور کشتی کو بھی، دونوں کو تیرے لیے کام میں لگا دیا۔ زمین پر، ریت پر کبھی کشتی چلی ہے، کبھی اس پر چلایا ہے اللہ رب العزت نے، تو اللہ رب العزت فرماتا اس سمندر میں اور کشتی میں دونوں کو تیرے لیے کام میں لگا دیا تاکہ اے انسان تو اللہ کا فضل تلاش کرے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تو اس سمندر میں سے تازہ گوشت حاصل کریں۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تو اس سمندر میں سے زیورات حاصل کریں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تو اللہ کا فضل تلاش کریں۔ تو یوں سمندر کو دیکھو، کشتی کو دیکھو، سمندر میں پائی جانے والی مخلوق کو دیکھو، سمندر کی تہ میں پائے جانے والے ہیرے جواہرات کو دیکھو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے انسان یہ سارا کا سارا ہم نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ہم نے رات اور دن کو بھی تیرے کام کے لیے پیدا کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ہم نے چاند اور سورج کو بھی مسخر کیا اور تیری خدمت کے لیے پیدا کیا۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت فرماتا وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، آسمان پر چمکنے والے ستارے یہ بھی ہم نے تیری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اور اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ ہم نے تیرے لیے منہ مانگی نعمتیں زمین پر رکھ دی ہیں۔ اب غور کرو اس چیز پر، یہ چاند بھی، یہ سورج بھی، یہ آسمان بھی، یہ زمین بھی، یہ دریا بھی، یہ ہوا بھی، یہ برستی ہوئی بارشیں بھی، جانور بھی، درخت بھی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس ساری کائنات کو اے انسان
ہم نے تیرے کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، میں نے پڑھا ہے کہ انسان اس زمین پر اللہ کی آخری مخلوق ہے۔ انسان کو دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے چاند و سورج، زمین و آسمان، باد و ہوا، پانی، بارش، سب کچھ اللہ نے پہلے پیدا کیا، اور انسان کو سب سے آخر میں دنیا میں بھیجا، اس لیے کہ انسان اگر ایک وقت بھی ایسا گزرا کہ تجھے بھیج دیا گیا اور سورج نہ ہو، تجھے بھیج دیا گیا اور زمین نہ ہو، تجھے بھیج دیا گیا اور ہوا نہ ہو، تجھے بھیج دیا گیا اور پانی نہ ہو، تجھے بھیج دیا گیا اور تیرے کھانے کا سامان نہ ہو، تو تو رہے گا کیسے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو، جو کہ اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا، اور اس انسان کو زمین پر پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے ساری کائنات کو بسا دیا، اور پھر انسان کو پیدا کر کے اسے کہا میرے بندے اس ساری کائنات کو ہم نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، اس ساری کائنات کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا کبھی سورج نے نکلنے میں تاخیر کی؟ کیا کبھی چاند نے نکلنے میں تاخیر کی؟ کیا کبھی بارش نے برسنے میں تاخیر کی؟ کیا کبھی ہوا نے کوئی اسٹرائک مچائی کہ ہم نہیں چلیں گی؟ کیا کبھی چاند نے چمکنے میں تاخیر کی؟ اللہ رب العزت نے جس کو جس کام میں لگایا، ہر کوئی اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری، انصاف نہیں ہوگا کہ تو فرما برداری نہ کریں، ہر چیز تو رب کی اطاعت اور فرما برداری میں تیرے لیے کام میں لگی ہوئی گئیں، مگر انصاف نہیں ہوگا کہ تو اپنے کام میں نہ لگے۔ تجھے رب نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تجھے رب نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، تجھے اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جیسا بیج بوگے آخرت میں ویسا ہی پھل پاؤ گے۔ تو آپ دیکھیں اسلام کا جو نظام ہے، اسلام نے جو ہمیں تصور اور فکر دی ہے وہ یہی ہے کہ ایک مومن یہ احساس کرے کہ آسمان سے لے کر زمین تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اللہ نے اس پورے یونیورسل کو ہمارے لیے کام میں لگایا ہے۔ کتنی نا انصافی اور کتنی محرومی ہوگی کہ جو رب اتنا بڑا نظام کائنات ہمارے لیے لگا دیں، ہم اس رب کو سجدہ نہ کر سکے، ہم اس رب کی عبادت نہ کر سکے، ہم اس رب کی معرفت حاصل نہ کر سکے، اور ہمارے لیے وقت نہ ہو اس کی بارگاہ میں سر جھکانے کا۔ اس سے بڑی محرومی انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ یاد رکھنا، یہ تو ایک سرسری جائزہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اب دھیان ہو آپ کا تو اصل بات کی طرف میں آپ کی توجہ لے جاؤں۔ ہمارا معاملہ اور ہماری طبیعتیں کچھ یوں ہیں کہ ہم محسن کے احسان کا بدلہ چکانے کی سوچ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں ایک پیالی چائے بھی پلاتا ہے، ہم اس کو شکریہ، جزاک اللہ، تھینکس، اس طرح کے الفاظ کے ذریعہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کوئی کسی پر احسان کرے پھر بھی شکریہ ادا کرنے والا مزاج نہ رکھے، تو معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا بیوقوف شخص ہے، اسے پتہ نہیں کہ احسان کرنے والے کے ساتھ سلوک کیا کیا جاتا ہے۔ تو جب ایک چائے کی پیالی کوئی پلائے تو اس کا شکریہ ادا کرنا ہم اتنا لازم سمجھتے ہیں جس رب نے اس پورے نظام کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، جس رب نے آسمان سے لے کر زمین تک، مشرق سے لے کر مغرب تک سارا نظام ہماری ترقی کے پیچھے لگا دیا ہے۔ شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری،
انصاف نہیں ہوگا کہ تو بندگی نہ کریں، تو فرما برداری نہ کریں۔ اب ایک لقمہ جو ہمارے حلق تک پہنچتا ہے، وہ لقمہ ہمارے حلق تک پہنچنے سے پہلے کن مرحلوں سے گزرا، اور حلق میں لقمہ جب حلق سے نیچے اترا اس کے بعد وہ کن منزلوں سے گزرا، اس میں اللہ نے ایک لقمے کے پیچھے کتنا بڑا نظام لگایا ہے، اس پر اگر بندہ غور کر لے تو شکر میں ہمیشہ اس کی گردن جھکی رہے گی، ہمیشہ وہ رب کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے نظر آئے گا۔ کیا ہے اس ایک لقمے کے پیچھے؟ مفسرین کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس ایک لقمے کے پیچھے کیا کچھ ہے۔ فرماتے ہیں یہ ایک لقمہ، توجہ سے سننا، یہ ایک لقمہ روٹی اور سالن سے بنتا ہے، روٹی اور سالن سے بنتا ہے۔ روٹی گندم سے بنتی ہے، گیہوں سے، اور وہ بھی زمین کی پیداوار ہے، اور سالن سبزی یا گوشت سے بنتا ہے، تو سبزی وہ بھی زمین کی پیداوار ہے، اور گوشت جانور بھی زمین کی گھاس کھا کر کے ہی موٹا تازہ ہوتا ہے، تو اس کی بھی اصل زمین کی پیداوار ہے۔ تو ہمارا ایک لقمہ روٹی اور سالن سے مل کر بنا، اور یہ روٹی اور سالن سے بنا ہوا ایک لقمہ زمینی پیداوار کے اوپر موقوف ہے۔ اب یہ زمینی پیداوار کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! اس زمینی پیداوار کو چاہے اناج ہو یا سبزیاں ہو، ان کو تیار کرنے کے لیے سورج کی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں رس بھرنے کے لیے، ذائقہ اور مٹھاس پیدا کرنے کے لیے چاند کی چاندنی کی ضرورت ہوتی ہے، ہواؤں کی ضرورت ہوتی ہے، بادلوں کی ضرورت ہوتی ہے، بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے، دریاؤں اور سمندروں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ سمندر، دریا، بارشیں اور ہوائیں یہ سب مل کر کے سبزی کو آگے بڑھاتی ہیں، اور پھر جا کر کے وہ ایک لقمہ تیار ہوتا ہے۔ اب ایک لقمے کو تیار کرنے کے لیے سورج وقت پر گرمی دے رہا ہے، چاند وقت پر چاندنی بھیج رہا ہے، ہوائیں وقت پر چل رہی ہیں، زمین اپنی طرف سے مواد عطا کر رہی ہے، ایک دانے کے پیچھے پورا نظام قدرت لگ گیا ہے۔ ایک لقمے کی اہمیت کیا ہے؟ سرکار نے اسی لیے تو فرمایا کہ دسترخوان پر لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لیا کرو۔ آپ کو احساس پیدا نہیں ہوتا ہمیں کہ اس ایک لقمے کے پیچھے کیا کچھ پروسیس گزری ہے، ذہن اس وقت موجود نہیں رہتا، لوگوں کی توجہ نہیں رہتی۔ اب ایک لقمہ یوں اس طرح سے تیار ہوا، اب آگے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اب اس ایک لقمے کو آگے جس پروسیس سے گزرنا ہے وہ کیا ہے؟ گندم تیار تو ہو گیا، لیکن گندم کے لیے پیسنا ضروری ہے، اور اس کو پیسنے کے لیے معدنیات کی ضرورت، لوہا۔ تو اللہ نے زمین میں لوہے کی کانیں پیدا فرما دی، معدنیات پیدا فرما دی، تاکہ اس کے مشین میں اسے پیسا جا سکے، اور اس کو پیسنے کے لیے لوہے کی ضرورت تھی، معدنیات پیدا کیے، ایندھن کی ضرورت تھی بعد میں کہ پکایا کس چیز پر جائے، تو اللہ نے زمین میں گیس، کوئلے کی کانیں وغیرہ پیدا فرما دی۔ مشین کو چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت تھی، اللہ نے بجلی پیدا فرما دی۔ یوں اس طریقے سے ایک انسان کے منہ تک لقمہ پہنچانے کے لیے معدنیات کو پیدا کیا، کوئلے کی کانیں، لوہے کی کانیں، بجلی، اور سارا نظام اس دانے کی پرورش میں لگا کر کے اس نتیجے تک پہنچا دیا کہ اب لقمہ تیار ہو گیا۔ ابھی بھی اللہ رب العزت نے اگر دانت نہ دیے ہوتے تو چباتے کیسے؟ زبان اور منہ میں تھوک نہ دیا ہوتا تو یہ ہضم کیسے ہوتا؟ اللہ نے منہ میں دانت رکھے تاکہ بندہ لقمے کو چبا سکے، زبان پر چکھنے والی صلاحیت رکھی تاکہ وہ اس کا حس محسوس کر سکے کہ یہ کھاری ہے یا میٹھا ہے یا کس ذائقے کا ہے۔
پھر اس کے بعد اس کے اندر لعاب پیدا کیا، تھوک پیدا کیا جو اس لقمے کو ہضم کرنے میں مدد پیدا کرتا ہے۔ اب یہ سارا کچھ مل کر کے لقمہ منہ میں گیا، تھوڑی دیر چبا کر حلق سے نیچے اتارا، اب انسان کے کنٹرول سے باہر، اب اس میں قدرت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ سے کچھ کرے، کہ نیچے کا نظام اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ لقمہ حلق سے نیچے اترتا ہے تو معدہ اس لقمے کو پیسنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ عالم یہ ہوتا ہے کہ جگر اس سے خون بناتا ہے اور اس کا فضلہ انتڑیوں سے اور مثانہ میں چلا جاتا ہے، اور پھر ہمارے تمام جسم کے اعضاء کی نشو و نما شروع ہو جاتی ہے اس ایک لقمے سے۔ آنکھ کو جس طاقت کی ضرورت تھی آنکھ میں پہنچی، کان کو جتنی طاقت کی ضرورت تھی کان میں پہنچی، ہاتھ میں، پاؤں میں، پورے جسم میں جہاں جہاں جس طاقت کی ضرورت تھی اللہ نے اس ایک لقمے کے ذریعہ وہ طاقت وہاں پہنچا دی۔ ساتھیو، یہ ہیں اللہ کے ہم پر احسانات، یہ ہے اللہ کا ہم پر کرم، یہ ہے اس آیت کی تفسیر، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار، چائے کی پیالی پلانے پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، جس رب نے ایک لقمے کے لیے پورا نظام اس لقمے کی تربیت اور پرورش میں لگا دیا۔ شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری، انصاف نہیں ہوگا کہ اس رب کی بارگاہ میں سر نہ جھکایا جائے۔ اس پورے نظام کو، اس نظام میں سے اللہ صرف ایک چیز کو ہٹا لے تو کوئی آپ کے حلق تک لقمہ پہنچا کر دکھائے، اللہ پانی کو بند کر دے، اللہ ہوا کو بند کر دے، سورج کی چمک بند کر دے، چاند کی چمک بند کر دے، اللہ رب العزت زمین کو حکم دے دے کہ وہ اس کو کھاد نہ دے، تو کیا وہ لقمہ آپ کے حلق تک پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھو، جب ایک لقمہ ہمارے حلق تک جا رہا ہو تو یہ پوری سوچ ہمارے ذہن میں اس وقت ہونی چاہیے، جب یہ تصور ہوگا تو لقمہ کھانے سے پہلے بھی الحمدللہ پڑھے گا اور کھانے کے بعد بھی الحمدللہ پڑھے گا۔ پھر اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا، جس رب کی اتنی بڑی نعمتیں میں کیوں احسان فراموشی کروں، میں اس رب کو کیوں سر نہ جھکاؤں، اس رب کی بندگی کیوں نہ کروں؟ لیکن یہ تصور تو پیدا ہو، کوئی اپنے آپ کو بیدار تو کرے، اپنے ضمیر کے اوپر اللہ کے ان احسانات کی ضربیں تو لگائے، اور اپنے ضمیر کو بیدار تو کرے کہ میرے رب کے اتنے احسانات ہیں، میں کیوں اس رب کی بارگاہ میں سر نہ جھکاؤں؟ اگر بندے کی نظر ان احسانات کی طرف ہوگی تو اذان ہوتے ہی وہ لبیک کہتے ہوئے مسجد کی طرف پہنچ جائے گا۔ اس لیے یاد رکھو، نماز احسانات اور نعمتوں کے بدل شکریہ کی ایک جامع صورت ہے۔ نماز اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر، اس کے احسانات پر شکریہ کی ایک جامع صورت ہے۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شکریہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم زبان سے کہہ دو کہ شکریہ، امام غزالی فرماتے ہیں شکریہ اپنے جسم سے ادا کرو۔ آنکھ کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کو اس کام میں لگاؤ، یہی آنکھ کا شکر ہے۔ کان کو جس کام کے لیے پیدا کیا اس کو اسی میں لگاؤ، یہ کان کا شکریہ ہے۔ زبان کو جس کام کے لیے پیدا کیا اس سے وہی کام لو، یہ زبان کا شکریہ ہے۔ صرف منہ سے الحمدللہ کہنا یہ بھی بڑی بات ہے اور کہنا ہی چاہیے، مگر اسی پر ٹھہر نہیں جانا، عملی اور پریکٹیکلی اعتبار سے ہمیں شکر کی منزل پر آنا ہوگا۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں شکریہ کی کامل ترین صورت یہ ہے کہ مومن پانچوں وقت اللہ کی عبادت کریں اور نماز ادا کریں، یہ شکریہ کی ایک جامع ترین صورت ہے۔ اب یہاں وقت کے لحاظ سے میں صرف ایک حدیث کوٹ کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو اب غور کرو، کسی ایک بندے پر کوئی احسان کرے، اس کو بچپن سے پال پوس کر بڑا کرے، اس کی تعلیم دے، اس کے کپڑے، اس کا سارا لحاظ، اس کے نخرے اٹھائے، سب کچھ،
کھڑا ہو کر کے وہ اس اپنے مربی کا احسان فراموش ہو جائے تو اس کو کتنی ناراضگی ہوگی کہ اسے اتنا پروان چڑھایا اور یہ میری نافرمانی کر رہا ہے. تو جس رب نے پورا نظام انسان کے پیچھے لگا دیا، جب وہ اس شکریہ کی کامل صورت نماز کی طرف نہیں آتا تو سزا بھی اتنی ہی سخت ملتی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ حتی مضى وقتها عذب فی النار حقوقا، کہ جس نے نماز میں سستی کی یہاں تک کہ اس کا وقت گزر گیا. یہ میں آئندہ جمعہ میں گفتگو کروں گا کہ ایک ہے نماز پابندی سے ادا کرنے والے، شرائط فرائض کے لحاظ کے ساتھ وقت کی پابندی پر نماز ادا پڑھنے والے. اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو ہم نے جنت الفردوس کا وارث بنایا ہے. اور دوسری قسم ہے وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں سیدھا کہا گیا کہ جنتی جنت میں جا کر پوچھیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. جنتی جنت میں جا کر جہنمی جہنم میں جا کر ایک دوسرے سے بات کریں گے. جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کس چیز کی وجہ سے چلے گئے؟ تو قرآن میں ہے وہ جہنمی اس وقت کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں چلے گئے. یہ نماز نہ پڑھنے والوں کا معاملہ. اب بیچ والے جو سستی کرتے ہیں، لیٹ ہو جاتے، جن کا کاروبار انہیں روکتا ہے، جن کی دکانیں انہیں روکتی ہیں، جن کے دوستوں کی محفلیں انہیں مسجد نہیں آنے دیتی، جن کے موبائل جن کے ٹائم پاس کی گیمیں انہیں مسجد نہیں آنے دیتی، وہ غفلت سستی کرنے والے، ان کا بیچ والوں کا حشر کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے نماز میں سستی کی یہاں تک کہ وقت گزر گیا اسے جہنم میں ایک حقب عذاب دیا جائے گا. اب یہ ایک حقب کیا ہے؟ تفسیر روح البیان میں لکھا گیا ایک حقب 80 سال کا ہوگا. ایک حقب 80 سال کا ہوگا اور ہر سال 360 دن کا ہوگا اور ہر دن دنیا کے دنوں کے اعتبار سے 1000 سال کا ہوگا. تو ایک حقب کتنا ہوا؟ ایک حقب اس دنیا کے 2,88,88 سال کے برابر ہوگا. جس نے ایک مرتبہ نماز میں سستی کی یہاں تک کہ وقت گزر گیا اور پھر ادا کی، اگر توبہ نہ کی اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کو اس عذاب کی خبر سنائی جا رہی ہے. ساتھیوں جو بالکل ہی نہیں پڑھ رہے ان کا کیا ہوگا؟ ہم دیکھتے نہیں ہیں روز اٹھتے ہوئے جنازوں کو؟ کیا ہم مریں گے تب جاگیں گے؟ مولا علی نے فرمایا الناس نیام اذا ماتوا تنبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں مریں گے تو جاگ جائیں گے، مرتے وقت اس کے سوا کچھ نہ ہوگا. آج اپنے آپ کو بیدار کرو. اپنے گھروں کی آبادی چاہتے ہو، اپنی نسلوں کی آبادی چاہتے ہو، رزق میں برکت چاہتے ہو، صالحین کی سنگت یہاں اور وہاں چاہتے ہو، چہروں پر صالحین کا نور چاہتے ہو، 5 وقت کی نماز ادا کرو. اللہ نے ساری برکتیں 5 وقت کی نماز میں رکھی ہیں. اس لیے کبھی بھی ہیلا بہانہ مت کرو. نفس اور شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. جیسے ہی اذان کی آواز ہو لبیک کہتے ہوئے مسجد کی طرف چل پڑو. انشاءاللہ ہمارے سارے پرابلم دنیا اور آخرت کے اللہ کے دربار میں حل ہوں گے اور یہیں پر حل ہوتے ہیں. اس پر بڑی بشارتیں ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال مجھے آپ کو سب کو 5 وقت بعد جماعت نماز کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.